اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک خاص حوالے کے اوپر جو مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی اپنی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی کی جو سوچ اور خیالات تھے اس کے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں، وہ کس قسم کے تھے اور وہ کیا سوچتا تھا۔ اور دوسرا یہ اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کی جو زندگی تھی وہ شروع سے کس طرح کی تھی، اور گھر میں اس کا کیا مقام تھا، کتنی عزت تھی، کتنی اہمیت تھی۔ یہ سب آپ کو اس حوالے سے بھی پتہ چلے گا، اور مرزا قادیانی کی جو ہے اس میں وہ حسرتیں، محرومیاں وہ بھی نظر آئیں گی، اور پھر یہی جو تھی وہ بنیاد بنی یہ محرومیہ، اور آگے چل کے مرزا قادیانی جو ہے وہ حکومت برطانیہ کے تحت جو ہے وہ پھر مختلف قسم کے دعویٰ جات کر دیے، اور ان دعووں میں وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے حوالے میں ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی جس کو اس کے مرید، اس کے ماننے والے جو ہیں، ایک بڑا سلجھا ہوا، محبت کرنے والا، تحمل پسند، خوش اخلاق اور ایک عظیم انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بقول اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے یہاں پر، اس میں مرزا قادیانی کے جو ہیں وہ ہمیں عیب ہی نظر آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو خصلتیں ہیں اور بری عادتیں ہیں وہ ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب یہ بھی جو حوالہ ہے یہاں پہ دیکھیے گا کہ مرزا قادیانی کے باپ اور بھائی کے متعلق اس کے کیا خیالات ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے بارے میں جو ہے کیا سوچتا ہے، اور ان کی موت کو جو ہے وہ بڑی خوشی سے بیان کر رہا ہے کہ وہ کیونکہ میرے ساتھ دشمنی رکھتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ اور بھائی کو جو ہے وہ جلدی موت دے دی ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے جو ہے اس طرح کے وہ خیالات ہیں اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں۔ تو پہلے ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو پہلا حوالہ ہے وہ ہے روحانی خزائن جلد 14 اور صفحہ نمبر 15۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے اپنے معظم اور مکرم بزرگوں کی ریاست سے کچھ حصہ نہیں ملا، اور میں اپنے باپ کی موت کے بعد محروموں کی طرح ہو گیا، اور میرے پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ بجز چند گاؤں کے لوگوں کے اور کوئی مجھ کو نہیں جانتا تھا، یا کچھ ارد گرد کے دیہات کے لوگ تھے کہ روشناس تھے، اور میری یہ حالت تھی کہ اگر میں کبھی سفر سے اپنے گاؤں میں آتا تو کوئی مجھے نہ پوچھتا کہ تو کہاں سے آیا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جس قسم کی اس کے حالات تھے، محرومیہ تھی، اور اس کو جو ہے وہ جائیدادوں کی، باپ دادا کے جو حصے تھے اس کی بڑی فکر تھی، اور کہتا ہے کہ کوئی مجھے منہ لگانا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اب آگے کہتا ہے کہ اگر میں کسی مکان میں اترتا تو کوئی سوال نہ کرتا کہ تو کہاں اترا ہے، اور میں اس گمنامی اور اس حال کو بہت اچھا جانتا تھا۔ شہرت اور اقبال سے پرہیز کرتا تھا، اور میری طبیعت کچھ ایسی واقعہ تھی کہ میں پوشیدہ رہنے کو بہت چاہتا، اور میں ملنے والوں سے تنگ آ جاتا اور کوفتہ خاطر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نو امید ہو گیا اور سمجھا کہ یہ ہم میں ایک شباش مہمان کی طرح جو صرف روٹی کھانے کا شریک ہوتا ہے، اور گمان کیا یہ شخص خلوت کا عادی ہے اور لوگوں سے وسیع گھر کے ساتھ میل جول رکھنے والا نہیں ہے، سو وہ ہمیشہ مجھے اس عادت پر غضب سے اور تیز کارتوں سے ملامت کرتا، اور مجھے دن رات اور ظاہر اور در پردہ وہ دنیا کی ترقی کے لیے نصیحت کیا کرتا اور دنیا کی آرائشوں کی طرف رغبت دلاتا، اور میرا دل خدا کی طرف کھینچا جا رہا تھا، اور ایسا ہی میرا بھائی مجھے پیش آیا۔ وہ ان باتوں میں میرے باپ سے مشابہ تھا، بس خدا نے ان دونوں کو وفات دی اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھا، اور اس سے مجھے کہا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا تا تجھ میں خصومت کرنے والے باقی نہ رہیں،
اور ان کا الہا تجھ کو ضرر نہ کرے۔ پھر میرے رب نے مجھے عزت اور برگزیدگی کے گھر کی طرف کھینچا، اور مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ مجھے مسیح موعود بنا دے گا۔ یہی حوالہ مرزا قادیانی نے تذکرہ کے صفحہ 266 پہ بھی لکھا ہے، اور یہ 1898 کا اس نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں وہی لکھا ہوا ہے کہ میری طبیعت کچھ ایسی واقعہ تھی کہ میں پوشیدہ رہنے کو بہت چاہتا تھا، اور ملنے والوں سے تنگ آ جاتا تھا اور کوفتہ خاطر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نومید ہو گیا۔ اب یہ سارا حوالہ پڑھنے کے بعد جو ہے مرزا قادیانی جو ہے اپنے باپ اور جو بھائی ہے اس کو جو وہ اپنا دشمن کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے خدا نے جو ہے ان کو اس لیے موت دے دی جلدی کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتے تھے، اور جب ان کو موت آ گئی تو یہ الہام ہوا کہ اس لیے ان دونوں کو موت دی ہے کیونکہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے نا کہ تجھ سے خصومت کرنے والے باقی نہ رہے اور ان کا الہا تجھ کو ضرر نہ کرے، یعنی جتنے بھی مرزا قادیانی کی مخالفت کرنے والے کسی طرح اس کو روک ٹوک کرنے والے، چاہے وہ اس کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، باپ یا بھائی، وہ سارے جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے شر سے جو ہیں وہ نہیں بچے، اور کہتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے میرے خدا نے موت دے دی۔ اب یہ 1898 جو ہے یہ واقعہ، اور یہی اس نے روحانی خزائن جلد 14 کے صفحہ جو ہے 50، 51 اور 52 پہ یہ حوالہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور حوالے سے خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرزا قادیانی کے جو گھر کے اندر اس کی کتنی عزت تھی، اور جو اس کے حالات تھے وہ بھی سامنے ہے کہ اس کا باپ اور بھائی جو ہے اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور مرزا قادیانی بھی دل میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بغض رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ تحریر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اپنے باپ اور بھائی سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو وہ دشمنی تھی، حالانکہ کسی باپ یا بھائی کو میرے خیال میں اپنے کسی سگے رشتوں سے اتنی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن مرزا قادیانی کی سوچ یہاں سے ہی پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس قسم کی اس کی سوچ تھی، اور اپنی جو ہے وہ غرض کو پانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کسی بھی رشتے کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے باپ اور بھائی کے اوپر بھی اس نے الزامات لگا دیے کہ وہ اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور یہ تھی مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات، اور یہ اس کی محروم زندگی تھی جس کو بنانے کے لیے اس نے جو ہے وہ طرح طرح کے ڈھونگ رچائے اور دعویٰ جات کیے، اور یہ تھے ہمارے آج کے حوالہ جات، اور میرے جو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔